ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کے 21ویں رکوع میں آیت نمبر 177 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ساری بھلائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً بھلا وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالی پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو اس کی محبت میں مال خرچ کرے، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوار کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر سے کام کرے، یہی سچے لوگوں کی اور پرہیزگار کی پہچان ہے۔ مومنوں کو تو پہلے حکم ہوا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، پھر انہیں کعبہ کی طرف گھما دیا گیا، جو اہل کتاب پر اور بعض ایمان والوں پر بھی شاق گزرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حکمت بیان فرمائی کہ اصل مقصد اطاعت فرما برداری ہے، فرمان خدا ہے، وہ جدھر منہ کرنے کو کہے کر لو۔ اصل تقوی اور اصل بھلائی اور کامل ایمان یہی ہے کہ مالک کے زیر فرما رہے۔ اگر کوئی مشرق کی طرف منہ کر لے یا مغرب کی طرف منہ پھیر لے اور خدا کا حکم نہ ہو تو وہ اس توجہ سے ایماندار نہیں ہو جائے گا، مگر حقیقت میں با ایمان وہ ہے جس میں وہ اوصاف ہو جو اس آیت میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مبارک پر عمل۔ اب آپ بھی اگر اپنے آپ کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور حقیقت میں آپ سچے عاشق ہیں تو غصے کو، ضد کو اور نفسانیت کو چھوڑ کر اپنی ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرنا کہ سچ کیا ہے۔ میں آپ سے دولت نہیں مانگتا، صرف ایمانداری کے ساتھ انصاف مانگتا ہوں، اور وہ بھی آپ کی بھلائی کے لیے کہتا ہوں۔ شریعت پر عمل کرو اور جہالت کو چھوڑ دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک روز ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ اس روز اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو منادی کرنے کا حکم فرمایا۔ منادی کہتے ہیں اعلان کرنے کو۔ وہ منادی کرتا پھر رہا تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ باہر جا کر تو دیکھ یہ کیسی آواز ہے۔ میں باہر آیا، میں نے سنا کہ ایک شخص منادی کر رہا ہے، خبردار ہو جاؤ، آج سے شراب حرام ہو گئی۔ میں نے یہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہا، انہوں نے کہا کہ جاؤ، شراب رکھی ہے اسے پھینک دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس روز مدینہ شریف کی تمام گلیوں میں شراب بہی بہی پھر رہی تھی۔ میرے دوستو، یہ لوگ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے۔ جب سنا کہ آج سے شراب حرام کر دی ہے تو جس کے ہاتھ میں تھی اس کے ہاتھ میں ہی رہ گئی، اور جس کے ہونٹوں پر تھی اس کے ہونٹوں پر ہی رہ گئی، اور جس کے منہ میں تھی اس کے منہ میں ہی رہ گئی، حلق سے نیچے نہیں اتری۔ حالانکہ یہ شراب ان اصحاب کو اس قدر پیاری تھی کہ اس کے گیت گائے جاتے تھے اور گھر میں شراب کے مٹکوں کے مٹکے بھرے رہتے تھے، مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کا اعلان کیا تو ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جن کو گھروں میں شراب رکھی ہوئی تھی، مٹکوں کے مٹکے اوندھے کر دیے، یعنی گرا دیے، بہا دیے اور تمام شراب پھینک۔ اس وقت مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہتی پھر رہی تھی جیسے کہ برسات کا پانی گلیوں میں بہتا پھرتا ہے۔ قرآن مجید کے 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کے 12ویں رکوع میں آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالی، آیت نمبر 90، 91 اور 92 تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب ناکام اور اعمال شیطان ہے، تم ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے وجہ سے تمہارے اندر آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے اور خدا کی فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہو اور ڈرتے رہو، اور اگر منہ پھیرو گے تو جان لو کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو صرف پیغام دینا ہے، عام عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام شراب اور جوا اور گیہوں کی شراب اور شطرنج اور چوسر، گانے بجانے کے آلات سب حرام کر دیے ہیں، اور صرف مجھ پر صلاۃ وتر واجب فرمائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کے
10 متعلقات پر لعنت ہے۔ نمبر 1، خود شراب پر لعنت ہے، پینے اور پلانے والے پر لعنت، بیچنے اور خریدنے والے پر لعنت، شراب کشید کرنے والے، شراب بنانے والے، شراب اٹھا کر لے جانے والے اور جس کی طرف لے جا رہا ہو اس پر، اور شراب کی قیمت کھانے والے، ان سب پر لعنت۔ قرآن کریم کی 18ویں پارے میں سورہ نور کے 9ویں رکوع میں آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اب جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت، کوئی مصیبت آن پڑے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع، رسول کے حکم کے خلاف کریں وہ سزایاب ہوں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ انسان کو اپنے اقوال و افعال اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور حدیثوں سے ملانی چاہیے۔ جو موافق ہوں اچھے ہیں، جو موافق نہ ہو مردود ہیں۔ لیکن افسوس، آج شراب کی بھٹیاں چل رہی ہیں تو مسلمانوں کی، اور جوئے کے اڈے چل رہے ہیں تو مسلمانوں کے، اور بت پرستی کے ٹھیکیدار ہیں تو مسلمان ہی ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں رسول کی محبت کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان تمام برائیوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی شراب، جوئے، سٹے، قمار بازی، ان تمام لعنتی چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ہماری اس کلپ کو شیئر کر دیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔